السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صحت ڈائری میں ہوں اظہر حسین طاہر۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں خواتین کے مسائل کے بارے میں آگاہی دینے کی کوشش کی ہے اور ماؤں بہنوں سے التجا کی ہے کہ وہ خصوصی مسائل کو سمجھیں، اور بھائیوں سے درخواست کی ہے کہ وہ خواتین کی کیئر کے لیے کوشاں رہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بچوں کی صحت کے حوالے سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس میں پھر عدائیت کہیں غالب آ جاتی ہے اور بچوں کی صحت بگڑنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ میں بچوں کی جو صحت کے جو مسائل ہیں اس میں 1 بائی 1 الگ ویڈیو بناؤں گا اور بتاؤں گا کہ بچے کے کس مسئلے میں آپ کو کون سی جڑی بوٹی یا قہوہ دینا ہے عمر کے مطابق۔ لیکن پہلے یہ گزارش کروں گا ماؤں سے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کو خوراک کیا دینی ہوتی ہے۔ بہت بڑی غلطی ہے ماؤں کی، اس کی طرف جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی غلطی جو یہ ہے کہ ہماری مائیں اور جو کسی کی بہو ہوتی ہے، اس کی ساس اور گھر والے سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو بچہ ہمارا آنے لگا ہے یہ نارمل ڈیلیوری سے آئے، آپریشن نہ ہو۔ اور وہ پھر وہ 1950 کے واقعات بھی سناتی ہیں کہ ہم فلان جگہ جا رہی تھیں اور پھر وہ ہمیں دردیں شروع ہوئیں، لیبر پین ہوا اور پھر وہیں بچہ ہو گیا، اور اللہ کا شکر ہے ہم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ دیکھیں تو سہولیات نہیں تھیں، دوسرا بہت پیدل چلتے تھیں، یہ ڈائبٹیز کے ہائپر ٹینشن کے مسائل نہیں تھے، خوراک تھوڑی ملتی تھی، اچھی ملتی تھی، صاف ہوتی تھی، اور ریفائن چیزیں نہیں تھیں، یہ کباڑ کھانے والا کھانا پینا نہیں تھا جس کو ہم جنک فوڈ کہتے ہیں۔ تو اس لیے کائنڈلی اب وہ صحت نہیں رہی۔ دوسرا، جب سے ٹیکنالوجی بڑھی ہے، سٹریس بڑھ گئی ہے، اور اس سٹریس کی وجہ سے بلڈ پریشر اور شوگر کے مسائل کی وجہ سے یہ اکثر ہو جاتا ہے ایسا کہ آپریشن کرنا پڑ جاتا ہے۔ خواہ مخواہ ڈاکٹر حضرات کو گالیاں نہ دیا کریں، معائنہ کرواتا رہا کریں خواتین کا۔ اگر ان کو ایچ بی کی کمی ہے تو وہ خون لگوائیں، ان کو ادویات دیں اور پھر معائنہ کروائیں۔ آج کل تو یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ڈیلیوری سے پہلے اس کی بھی سانسیں دیکھی جا رہی ہیں، اس کا بھی ECG والا نظام، اس کی بھی ہارٹ بیٹ، یہ ساری چیز چیک کی جا رہی ہوتی ہیں۔ پھر کیا غلطی ہوتی ہے کہ اگر آپ خیر سے ہسپتال میں ڈیلیوری ہو بھی جائے تو ہم آتے ہوئے خواتین کو ایک لمبی سی لسٹ ڈاکٹروں کی ہوتی ہے اینٹی بائیوٹکس کی۔ کچھ اینٹی بائیوٹکس ایسی بھی ہیں جو ہارٹ بیٹ کا جو ردم ہے وہ خراب کرتی ہیں۔ تو اوورآل ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گرم خشک ادویات ہیں، اور گرم خشک ادویات دی جاتی ہیں کہ زخم بھر جائیں، اور پھر جب مائیں گھر آتی ہیں تو وہ 50 سال پہلے زخم بھرنے کے جو ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ بھی شروع کر دیتی ہیں۔ تو دو طرح سے گرم خشک غذائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو خاتون جس نے ڈیلیوری جس کی ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ بنتا ہے کہ اس کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ہم آگمنٹن بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، ہم یخنیاں بھی کھلا رہے ہیں، ہم اس کو حلوے سوجی کے اور دیسی گھی یہ چیزیں بھی کھلا رہے ہوتے ہیں۔ چائے دیتے اس میں بھی دیسی گھی ملا دیا، یخنی میں بھی دیسی گھی ملا دیا۔ اس کا GIT نہ دیکھا، اس کو ریسٹ نہ دیکھا کہ اب ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ ڈیلیوری ہو تو ہم اس کو طاقت دیں۔ تو یہ غلطیاں نہ کریں۔ جب آپ کی اینٹی بائیوٹکس چل رہی ہیں تو پھر زخموں پہ وہی چھوڑنے دیں، یا نانیاں دادیوں والے زخم خشک کرنے کے طریقے اپنائیں، یا آپ ڈاکٹر کی لکھی دوات لیں، یا طبیب کے بتائے ہوئے وہ نسخے استعمال کریں جس سے زخم بھر جاتے ہیں۔ سارے کام اکٹھے نہ کریں کہ فلاں حکیم صاحب نے یہ کہا، ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا اور فلانی سیانی نے یہ کہا۔ اب یہ سیانیوں کو، ڈاکٹروں کو، حکیموں کو ایک لائن میں کھڑا نہ کریں اور سب کی ایک وقت میں نہ سنیں۔ تیسری گزارش میری یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے ایک آدھ دفعہ تو آپ کسی معالج سے، کسی سیانے سے معائنہ تو کروائیں، جسم کے سارے اعضاء کیسے لگ رہے ہیں، کوئی فوری طور پہ ایکشن تو نہیں چاہیے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کا دودھ اس کے لیے بہترین غذا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اتنا گھی ہو، شہد ہو، کھجوریں ہوں پھر ہم یہ کریں، ایسے لمبے چوڑے کاموں کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بچہ گھر آ جاتا تو ماں کے دوسرے کام چلنا ہوتا ہے، تو ساتھ میں مائیں کیسٹر آئل وہ لے لیتی ہیں، فلانے چیز لے آئیں، فلانے لے آئیں، شہد لے آئیں کہ اندروں میں خشکی ہے، اس نے پخانہ نہیں کیا، اس نے یوں نہیں کیا، وہ ساری چیزیں شروع کر دیتے ہیں۔ بچے کو ٹائم دیں، بچے کو دیکھیں۔ اکثر بچوں کو آج کل پیلیا ہو رہا ہے کہ اس میں اس کو شعاع لگوانے کی ضرورت ہے یا نہیں، معالج سے پوچھیں کہ اس کو وٹامن D دینے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ یہ سارے کام کریں۔ اس کے بعد اس سے بھی بڑی غلطی ہے، جو سب سے بڑی غلطی مائیں کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ بچے کے ٹانگ سیدھی ہو نہ ہو، اس کی ہڈیاں بنے نہ بنے، جگر اور باقی اعضاء ڈیولپ ہو نہ ہو، لیکن اس کا ماتھا جو ہے نا بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہونا چاہیے، تاکہ معاشرے میں اس کے ساتھ ہماری ایک نمبر پلیٹ لگے گی جو بتائے گی کہ فلانی سیانی جو ہے نا وہ بیٹھی رہی، اس نے بڑا کام کیا، اس نے ان پٹ دی، تب یہ جا کے جو ماتھا ہے نا بڑا گول سا اور بڑا خوبصورت بنا ہے۔ خدا رہا اس چکروں میں نہ پڑیں۔
بڑے آسان طریقے ہیں، ماتھا جو نرم ہڈی ہیں وہ اپنے آپ کچھ نہ کچھ سیدھی ہوتی جاتی ہیں، بچہ تھوڑا سانس لے لے، پولیسٹر کے سرانے میں رکھ دیا کریں، تھوڑا ادھر ادھر ہوگا، تھوڑا تھوڑا ہاتھ لگائیں گے، چلتا رہے گا۔ پھر اس سے بھی اگلا ظلم یہ ہے کہ مائیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم بچے کی گردن بھی ساتھ ہم نہیں لمبی کرنی ہے اور بچے کو زرافہ بنانا ہے، اس کے چکر میں مائیں بچوں کے لیے جگہ بناتی ہیں، اس کا پیٹ اور سارا داڑھ اوپر ہوتا ہے اور گردن لٹکی ہوتی ہے اور سر تو کہیں نیچے ہوتا ہے، اور وہ بیچارہ دیہاتوں میں پڑا اپنے کمرے میں چھت پہ چھپکلیاں دیکھتا رہتا ہے بچہ اور ڈرتا رہتا ہے، اس کو تو کچھ بندہ نظر ہی نہیں آتا، ہم اس پوزیشن میں سلا دیتی ہیں۔ اور اگر ماں سے ضد کریں کہ ماں جی اگر باقی جسم بڑھنا ہے تو گردن بھی بڑھ جائے گی، تو وہ کہتی ہے نہیں، ہم نے تو اپنی محنت سے بچے کا سر گول کیا تھا، گردن لمبی کی تھی۔ ایک ماں سے میری بحث ہوگی، میں نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو اپنی گردن لمبی کر لیتی ہیں تو ٹائم سے اس کی ٹانگیں بھی لمبی کر لیں، ٹانگوں میں بھی 1-2 رسیاں ڈال لیں، اس کو بھی کھینچیں، شاید بچہ جلدی بڑا ہو جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، جس ذات نے بچہ دی ہے، جس نے زندگی دی ہے، جس نے بچے کو رزق دی ہے، اس کا شکر ادا کریں، اور ٹائم لگے گا، آپ کا بچہ بڑا بھی ہوگا، اچھا بھی بنے گا اگر آپ اس کا خوراک کا خیال رکھیں گے۔ اس سے اگلے سٹیپ کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ نانیاں دادیاں کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ تھوڑا ہے، وہ گائے بھینس کا دودھ لے آتی ہیں۔ یاد رکھیں، گائے بھینس کا دودھ وہ گائے بھینس کے اپنے بچے کے لیے اس حساب سے اللہ پاک نے بنایا ہے، آپ کے بچے کی ماں کا دودھ آپ کے بچے کے لیے بنایا ہے، تو اس کو مکس نہ کریں اور الرجی نہ کروائیں، خواہ مخواہ پیٹ بھی لوز ہوگا، گلا بھی خراب ہوگا، نمونیا بھی ہو جائے گا، 100 طرح کے مسائل ہو جائیں گے۔ یہ ایسے میں نہ دیں، 6 ماہ تک ماں کا دودھ دیں، بچے کی پوزیشن صحیح رکھیں اور بچے کا خیال رکھتے رہیں، بار بار چیک کروانا پڑے تو کروائیں، ٹوٹکے لمبے چوڑے نہ آزمائیں، بچے کو دودھ تھوڑا تھوڑا بار بار پلائیں، تھپکی دیں، اس کا دودھ ہضم کروائیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ کوشش کریں کہ گائے بگائے اس کا چیک اپ بھی کروائیں۔ اور جب کم از کم 1 سال تک گائے بھینس بکری کا دودھ کا نام نہ لیں۔ اگر ماں کا دودھ کم ہو تو آپ ہمارے بھی دی کے نمبر پر رابطہ کر سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی جڑی بوٹیوں کا لیں کہ ماں کا دودھ بڑھ جائے، کون سی خوراک کا خیال رکھیں۔ اگر پھر بھی آپ نے خواہ مخواہ دودھ لگوانا ہے تو بچے کے انداز، اس کے فارمولہ کے مطابق ایڈجسٹ کر کے بازار سے دودھ لیا جا سکتا ہے۔ آپ نے بازار کا دودھ نہیں بھی لینا تو بھی متبادل طریقہ علاج اختیار کریں، کچھ بھی کریں لیکن بد احتیاطی نہ کریں، زد نہ کریں۔ آج کل کے جو لائف سٹائل کے مسائل ہیں، جو بچیوں کے اور نوجوان بچیوں کے، مردوں کے، چھوٹے بچوں کے مسائل ہیں، اس میں سب سے پہلا بیریئر یہ ہے کہ ضد چھوڑنی پڑے گی۔ اگر آپ ضد پہ قائم ہیں تو آپ کے بچے کے، آپ کی بیٹی کے جو مسائل ہیں ویسے کے ویسے رہیں گے۔ آپ اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، ہماری ادائی کی یہ ویڈیوز دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور ہاں خاص خیال رکھیں ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیں، اور اس طرح کی ویڈیوز دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔